السلام علیکم۔ ایک بادشاہ جو بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتا تھا، جب وہ تخت پر بیٹھے تو ان کے لیے ایک باورچی الگ سے رکھا گیا جو لذیذ کھانے پکانے میں ماہر تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا، میرے لیے طرح طرح کے کھانے نہیں پکائے جائیں گے، ایک وقت معمولی سی کھچڑی اور دوسرے وقت معمولی سی روٹی پکا دیا کرو۔ باورچی حیران ہوا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے۔ چند دن اس نے کھانا پکانے کے بعد پھر ملازمت چھوڑ دی، کیونکہ ایک ماہر باورچی اتنا سادہ کھانا کیسے پکا سکتا ہے؟ پھر یہ کہ اس کو خود کچھ کھانے کو تو نہیں ملتا تھا۔ دوسرا باورچی رکھا گیا، لیکن وہ بھی چند دن بعد تنگ آ کر چلا گیا۔ غرض یہ کہ کوئی باورچی ٹکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بادشاہ سلامت تنگ آ گئے۔ آخر ایک باورچی کو ملازم رکھا گیا۔ اس سے معاہدہ کیا گیا کہ 1 سال سے پہلے وہ ملازمت نہیں چھوڑ سکتا۔ باورچی کو حالات کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے خوشی سے معاہدہ کر لیا۔ وہ خوش ہو رہا تھا کہ میں بادشاہ کا باورچی بن رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی عہدہ تو نہیں، لیکن جب اسے سادہ کھچڑی اور سادہ سی روٹی پکانی پڑی تو وہ بہت گھبرایا۔ اس نے سوچا، میں تو مصیبت میں پھنس چکا ہوں، معاہدہ جو کر چکا ہوں، 1 سال سے پہلے تو یہاں سے جا نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ ترکیبیں سوچنے لگا کہ کس طرح یہاں سے بھاگ جائے۔ آخر اس نے سوچا کہ ایسی تدبیر کی جائے کہ بادشاہ اسے ملازمت سے خود نکال دے۔ اب جب اس نے کھچڑی پکائی تو اس میں چاولوں کے برابر نمک ڈال دیا۔ کھچڑی بادشاہ کے سامنے رکھی گئی۔ بادشاہ نے کھچڑی کھائی، باورچی کو نظر بھر کر دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ دوسرے دن باورچی نے کھچڑی پکائی اور اس بار اس نے کھچڑی میں نمک نہیں ڈالا۔ اس روز بھی بادشاہ نے کھچڑی کھائی، باورچی کو نظر بھر کر دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ تیسرے دن باورچی نے درست مقدار میں نمک ڈالا۔ بادشاہ نے کھچڑی کھائی، باورچی کو نظر بھر کر دیکھا اور نہایت پرسکون آواز میں بولا، دیکھو میاں، ایک طریقہ اختیار کر لو، یا تو روزانہ برابر کا نمک ڈالا کرو یا بالکل نہ ڈالا کرو، بار بار نمک کی مقدار بدلنے کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ سن کر باورچی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ باورچی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں 7 لڑکیوں کا باپ ہوں، شاہی باورچی کہلاتا ہوں، لوگوں کو مجھ سے بہت امیدیں ہیں اور میری حالت یہ ہے کہ فاقوں مرتا ہوں۔ میں نے تو یہ سوچ کر ملازمت اختیار کی تھی کہ آپ کی خدمت کروں گا تو کچھ عرصے میں مالدار بن جاؤں گا، مگر یہاں پر تو سال تک فاقے ہی کرنا ہوں گے۔ بادشاہ سلامت، مہربانی فرما کر اس خادم کو آزاد کر دیں۔ اس آدمی کی ساری باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، تمہیں اچھے خانوں کی ضرورت ہے یا پھر پیسوں کی؟ اس نے فوراً کہا، بادشاہ سلامت، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اچھا، آج تم آدھا پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لینا۔ باورچی کو بادشاہ کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن اس نے آدھ پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لی۔ بادشاہ نے اپنے حصے کی کھچڑی کھائی اور باقی بچی کھچڑی کے اس نے 7 حصے کر دیے۔ ایک ایک پلیٹ میں ایک ایک حصہ رکھا۔ باورچی سے کہا، ان پلیٹوں کو تھال میں رکھ کر ہمارے 7 وزیروں کو ہماری طرف سے تحفہ پہنچا دو اور کہہ دینا، یہ بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ وزیروں کو جب اطلاع ملی کہ بادشاہ نے ان کے لیے تحفہ بھیجا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ شاہی باورچی کا زبردست استقبال کیا گیا۔ 7 وزیروں نے باورچی کو چند پیسے اور اپنے گلے سے ایک بیش قیمتی ہار نکال کر بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ باورچی یہ سب ساز و سامان اور پیسے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، گزارے کی کوئی صورت نکل آئی یا نہیں؟ باورچی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، آپ کی توجہ سے عمر بھر کے گزارے کی صورت بن گئی۔ اے بادشاہ سلامت، اب کوئی حاجت نہیں رہی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا میاں، تو آئندہ کھچڑی میں نمک درست مقدار میں ڈال دیا کرنا۔ میرے محترم دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے، یہ بادشاہ کون تھا؟ یہ بادشاہ جناب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی سادگی کے قصے تاریخ کے سینوں میں دفن ہیں۔